اور آپ جو کچھ سنیں گے وہ سنانے کی نیت سے انشاءاللہ سنیں گے، اور اپنے ذہن میں ترتیب ذہن میں رکھیے گا. میں بہت سیٹنگ سے چل رہا ہوں، ترتیب سے. یا ایھا الذین آمنوا میں نے آپ کو مختصراً سمجھایا، اور اب میں عرض کر رہا ہوں توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں. توبۃ نصوحا اس توبہ کو کہتے ہیں، اس خاص توبہ کو کہتے ہیں، اس خالص توبہ کو کہتے ہیں جس کے اندر 6 شرطیں پوری کر دی جائیں. بس یہ 6 یا 5 شرطیں آپ نے سننی ہے اور سمجھنی ہے. انشاءاللہ جمعے کا یہ جو آج کا موضوع ہے یہ مکمل ہوگا. جس توبہ کے اندر یہ 5-6 شرطیں پوری کر دی جائیں وہ توبہ توبۃ نصوحا بن جاتی ہے. سب سے پہلی شرط توبۃ نصوحا کی کہ آپ اپنے گناہ کی جو معافی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار و احساس ہے آپ کو یا نہیں؟ احساس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، ہر اپنے بندے کے اندر ایک سسٹم بنایا ہے، بڑا پیارا سسٹم. جب تک وہ بندہ اس سسٹم کے اندر رہتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. جب تک اس سسٹم کے اندر رہتا ہے. کیا سسٹم بنایا اللہ نے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ہر انسان کے اندر 3 نفس رکھے ہیں. 3 نفس. سب سے پہلا نفس امارہ. اللہ نے اس نفس کا ذکر بھی قرآن میں کیا. میں سسٹم عرض کر رہا ہوں. اس سرکل میں، اس سسٹم میں جب تک آپ رہیں گے شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس سسٹم سے باہر نکالتا ہے شیطان انسان کو. سسٹم پہلے سمجھ لیجیے. سب سے پہلا نفس ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے. شیطان لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ. نفس امارہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کا 13واں پارہ پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے. برائی کرو، برائی کرو، کر لو، کیا کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. میاں جھوٹ بول لو بچ جاؤ گے، سچ بولو گے پھنس جاؤ گے. میاں امانت میں خیانت کر لو، فائدہ بہت ہے. نفس انسان کو حکم کرتا رہتا ہے برائی کا. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. انسان کے اندر ہے. جب انسان برائی کر لیتا ہے تو اللہ نے ایک اور نفس انسان کے اندر رکھا ہے. سسٹم سمجھ لیجیے. ایک اور نفس، وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس نفس کا بھی ذکر کیا ہے. اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو اس تقریر کی سیٹنگ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور تقریر کی سیٹنگ سمجھ میں نہیں آئے گی تو تقریر ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو نفس لوامہ یہ دوسرا نفس ہے. جب انسان کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے تو نفس لوامہ بیدار ہو جاتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس نفس کا بھی ذکر کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، غلط کیا تم نے بھائی، غلط کیا. ضمیر جسے ہم کہتے ہیں انسان کا ضمیر، اسے ملامت کرتا ہے، دیکھ تو نے غلط کیا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اس طرح گالی نہیں دینی چاہیے تھی، یہ تم نے چوری کی ہے نا. آپ اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو ایک طرف رکھیے. انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، غلط کیا، غلط کیا، غلط کیا. کسی کا آپ نے پیسہ دبا دیا، آپ کا نفس سے لوامہ آپ کو ملامت کرتا رہے گا. اس وقت تک ملامت کرتا رہتا ہے جب تک کہ آپ توبہ نہیں کر لیتے یا اس کو اس کا حق نہیں دے دیتے، کہ اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتے. تو اب جب انسان نفس لوامہ کی وجہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے یا حق والے کو حق دے دیتا ہے تو پھر ایک اطمینان دل میں پیدا ہوتا ہے. نفس کے اندر ایک سکون کے ساتھ، میں نے غلطی کر دی تھی، اس کا میں نے کفارہ دے دیا. مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے معافی مانگ لی. میں نے اس سے پیسے دبائے گئے تھے، میں نے اس کے پیسے دے دیے. میں نے جو اس کو گالی دی تھی، میں نے اس سے معافی مانگ لی.
اب ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے اندر کے اندر. 6 فٹ کی عمارت کے اندر کے حال بتا رہا ہوں احوال. ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے, سکون پیدا ہوتا ہے. تو اب جب یہ جو اطمینان پیدا ہوا ہے اس کو قرآن نفس مطمئنہ کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب ذرا پھر سمجھیے گا, نفس امارہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے, نفس لوامہ اس سے توبہ کرواتا ہے, اور پھر ایک اطمینان والا نفس پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے. جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے انسان فوراً نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ تو گناہ ہو بھی رہے لیکن معاف بھی ہو رہا ہے, اللہ معاف کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے گناہوں سے, اپنی اصلاح کر رہا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس سسٹم سے باہر نکالتا ہے انسان کو. بہت توجہ فرمائیے گا. اس سرکل کو توڑتا ہے اور انسان کو اس سسٹم سے باہر نکالنے کے لیے شیطان کے پاس 2 راستے ہیں. 2 راستے. شیطان ان 2 راستوں کو استعمال کرتا ہے اور اس سسٹم میں چلتے ہوئے ایک مومن کو, ایک مسلمان کو باہر نکالتا ہے. 2 راستے کون سے ہیں وہ سمجھ لیجیے. پہلا راستہ شیطان کے پاس یہ ہے کہ شیطان برائی کو, گناہ کو گناہ کی شکل میں لے کر نہیں آتا. بہت توجہ فرمائیے گا. اب یہ گناہ کو نیکی کی شکل میں لے کر آتا ہے. شیطان گناہ کو, بدعت کو سنت کی شکل دے کر آئے گا. شرک کو توحید کے لباس میں لے کر آئے گا. وہ کفر کو ایمان کے لباس میں لے کر آئے گا. یہ شیطان کی چال ہوتی. یہ میں نے اپنی طرف سے ذکر کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی. آپ نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے اہلکتہم بالذنوب. بڑی توجہ فرمائیے گا حدیث کے الفاظ پر. اہلکتہم بالذنوب, میں نے آدم کے بیٹوں کو ہلاک کر دیا گناہ کروا کروا. خوب گناہ کروائے, میں نے ان کو ہلاک کر دیا, برباد کر دیا, خوب گناہ کروائے. فَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ. شیطان کہتا ہے اس آدم کے بیٹے نے مجھے ہلاک کر دیا استغفار کے ذریعے. میں نے زندگی بھر گناہ کروائے ہیں, میں خوش ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ جہنم میں جائے گا, لیکن اس نے میری کمر توڑ دی. جب میری پوری محنت ضائع ہو گئی, برباد ہو گئی, اس نے اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لی اور گناہ چھوڑ دیا. اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو میری کمر ٹوٹ کے رہ گئی, یہ ساری محنت برباد ہو گئی. فلما رأيت ذلك. اور کیوں اس نے توبہ کیوں کر لی؟ نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا رہا, یہاں تک کہ اس نے توبہ کر لی. جب توبہ کر لی تو شیطان کہتا میری محنت ضائع ہو گئی, میری کمر توڑ کے رکھ دی آدم کے بیٹے نے. فلما رأيت ذلك, جب میں نے دیکھا تو اب میں نے ایک دوسرا طریقہ استعمال کیا, وہ یہ کہ میں کبھی بھی گناہ کو گناہ کی شکل میں لے کر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ گناہ کو گناہ کی شکل میں دیکھتا ہے تو فوراً اس کا نفس لوامہ بیدار ہوتا ہے, یہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اب یہ برا کام کرتا ہے اچھا سمجھ کر, لیکن آج میلاد کے نام پر بدعات اور خرافات آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اب وہ بدعت لے کر آیا سنت کی شکل میں. یہ گناہ کرے گا نیکی سمجھ کر. جب نیکی سمجھ کر گناہ کرے گا نفس لوامہ بیداری نہیں ہوگا. اچھا کر رہا ہے بھائی, یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں, میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, قل, اے میرے حبیب کہہ دیجیے, هل ننبئکم, کیا ہم آپ کو نہ بتا دیں, بالاخسرین اعمالا, ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں رہے. عمل کیے, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, عمرے کیے, قرآن پڑھا, قربانیاں کی, انہوں نے عمل تو کیے لیکن خسارے میں رہے.
بلکہ عمل انہوں نے اتنے کیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے 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 عمریں کھپ گئیں، عمل کرتے 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 تھک گئے، اتنے عمل کیے اچھے، لیکن اللہ نے فرمایا تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس عمل کرنے والے کو ڈال دیا جائے۔ قل کہہ دیجیے حل ننبئکم، کیا ہم تم کو نہ بتا دیں بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں رہے۔ اللہ میاں یہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو محنت کرتے رہے، عمل کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعت۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ بھی ان کے عمل یہ کہاں جائیں گے؟ فحبطت اعمالہم، اللہ کہتا میں ان کے عمل برباد کر دیتا ہوں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کل قیامت کے دن ان کے عمل کا میں وزن بھی نہیں کروں گا، عمل کا میں وزن بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، میں ان کے عملوں کو ترازو کے پلڑے میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ اللہ میاں پھر کیا کرے گا ان کے عمل کا؟ اللہ فرماتا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میں ان کے عملوں کو پھونک مار کے اڑا دوں گا۔ اللہ کا قرآن 19واں پارہ پہلا صفحہ، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے عمل آئیں گے میرے سامنے لیکن میں پھونک مار کے اڑا دوں گا، میں کہوں گا ان کو ترازو میں بھی نہیں رکھنا۔ تو شیطان کے پاس پہلا طریقہ کیا ہے اس سسٹم سے نکالنے کا کہ یہ برے عمل کرواتا ہے لیکن وہ برے عمل ان کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ بظاہر وہ اچھا عمل لگتا ہے، جب وہ اچھا عمل لگتا ہے اور اچھا عمل سمجھ کے وہ برا عمل کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا، جب ضمیر ملامت نہیں کرتا تو وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، جب اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نہیں سمجھ کر۔ دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ شیطان کا نکالنے کا، اس سسٹم سے نکالنے کا، وہ بھی توجہ فرما لیجیے۔ دوسرا راستہ شیطان کے پاس اس سسٹم سے نکالنے کا ہے کثرت گناہ، گناہ کی کثرت، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب نزع واستغفر ثقل منها وإن زادت حتى يغلق بها قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون۔ مومن آدمی جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ہوتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلتی رہتی ہے، وہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں اور اس کی سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ یغلق بها قلبه، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل کو سیاہی کا لباس اور غلاف پہنا دیا گیا، اور جس کے دل پر سیاہی کا، گناہوں کی سیاہی کا پورا غلاف چڑھ جائے تو سمجھ لو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ مطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، جب دلوں پر زنگ لگ جائے اور پورا دل سیاہ ہو جائے تو اب قرآن سناؤ اثر نہیں ہوگا، حدیث سناؤ اثر نہیں ہوگا، واقعات سناؤ اثر نہیں ہوگا، مثالیں پیش کرو اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری سیاہی کا یہ غلاف دل کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ کسی برتن کو اگر الٹا کر دیا جائے
دودھ ڈالیں گے گر جائے گا. ارے بھائی یہ تو 50 روپے کلو ہے یار. دودھ ڈالو گے گر جائے گا, شہد ڈالو گے گر جائے گا, پانی ڈالو گے گر جائے گا, قیمتی سے قیمتی چیز ڈالو گے وہ ضائع ہو جائے گی, اندر نہیں جائے گی. اب دل کے اندر کوئی بات جاتی نہیں. اللہ کا فرمان لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. اب ان کے کان ہیں